اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یسبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ وہی سورہ مبارکہ ہے، سورہ القصص، جس کی تلاوت پہلے رکوع کی گزشتہ درس میں کی گئی تھی اور ترجمہ بھی عرض کیا تھا، لیکن یہ رکوع جو ہے اس کی کچھ آیات جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پورے رکوع اور ان آیات پہ جو ہے دوبارہ مختصر طور پہ جو ہے وہ نگاہ ڈال لیتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی دور کے آخری، بالکل آخری دور کی آخری ہی سورہ مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے جو سورہ النمل اور سورہ شعراء گزری ہیں، یہ تقریباً تینوں صورتیں جو ہیں یکے بعد دیگرے نازل ہونے والی صورتیں ہیں، یعنی قریب قریب ان کا زمانہ اور دور ہے نزول کا جو ہے۔ اور یہ عرض کیا تھا یہ تو بالکل اس کی کچھ آیات جو ہے وہ سفر ہجرت کے درمیان جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، تو یہ آخری دور۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعہ فرعون اور جناب موسیٰ سے ان اہل ایمان کو تسلی بھی دی ہے جو قریش مکہ کے ظلم اور زیادتیوں میں پس رہے تھے اور پسے ہوئے تھے، اور ان سے فرمایا کہ جو آج تمہاری نسبت اس ظالم کفر کے ساتھ ہے، یہی نسبت جو ہے وہ جناب موسیٰ اور فرعون کے جو دور کے اہل ایمان تھے ان کی بھی نسبت تھی، بلکہ تمہارا حال جو ہے ان سے کچھ بہتر ہے، اور وہ تو تمہارے مقابلہ میں بہت ہی کمزور تھے، اور ان کی کمزوری جو ہے وہ تو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان کے تو بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کم از کم تمہارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ تمہیں جو ہے یہ درپیش نہیں ہے، تم اس سے بچے ہوئے ہو۔ تو پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے آخر کار جو ہے ان مستضعفین کمزور ترین لوگوں کو جو ہے وہ فرعون کے مقابلہ میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی، تو ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب تم لوگوں کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے کامیابیاں عطا فرمائیں گے اس کفر کے مقابلہ میں۔ تو میرے بھائیوں، اس سورہ مبارکہ کے جو دیباچے میں مولانا علیہ رحمہ نے چند چیزیں تحریر فرمائی ہیں وہ بہت ہی ایمان افروز ہے، اور ان پہ غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ
ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جو غیر محسوس ہوتے ہیں، اور ان سے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ غور فرمائیں، انہی آیات میں فرعون، اس کا اقتدار اور پھر اس کا ظلم اور زیادتی، اور دوسرے مقابلہ میں وہ کمزور ترین قوم بنی اسرائیل کی، جن کے بچوں کو، اس سے بڑی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے، اس کے بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے ایسے اسباب جو ہے وہ پیدا فرمائے، جس بچے کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں پہ ظلم کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ ذبح کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے اور اسی ذریعے کے ساتھ جو ہے ایک بچے کو نجات دی اور ان کے گھر میں اس کی پرورش کرائی، اور پھر اسی کے ذریعے سے جو ہے ان کی ہلاکت اور بربادی کا سامان جو ہے وہ بھی ہو گیا۔ اب ظاہری حالات میں یہ ناممکنات میں سے چیزیں نظر آنے والی تھی کہ فرعون جو ہے یہ برباد ہوگا، اس کی قوم برباد ہوگی، بنی اسرائیل کو جو ہے یہ کامیابیاں ملے گی۔ تو اہل ایمان کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ جب مدد فرماتے ہیں تو پھر بغیر ان اسباب کے جو نظر آئیں، غیر محسوس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مظلوموں کی مدد فرما دیتے ہیں۔ جس طرح بدر کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان مار کھانے والے مظلوموں کو ان ظالموں کے مقابلہ میں جو ہے وہ کامیابیاں عطا فرما دی۔ اور دوسری چیز جس کی طرف مولانا علیہ رحمہ نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو نبوت اور رسالت کی عظمت عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ کوئی ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ اعلان نہیں کیا جاتا، شور شرابے کے ساتھ اعلان نہیں کیا جاتا کہ میں اپنے اس بندے کو جو ہے تم میں سے چن رہا ہوں اور اس کو نبی بنا رہا ہوں۔ جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ جو ہے مدین کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آندھی ہے، اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ تم ٹھہرو اور میں وہاں آگ چمک رہی ہے، وہاں سے آگ کا انگارہ لے آؤں گا، اگر آگ نہ بھی ملی تو کم از کم وہاں سے راستہ تو پوچھ لوں گا کہ اب اس اندھیرے کے اندر ہم نے مصر کی طرف جانا ہے تو صحیح راستہ کون سا ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ اے موسیٰ، یہ آگ نہیں ہے، یہ تیرے رب کی تجلیات ہیں، اور یہ وادی مقدس ہے، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور پھر وہ پیغام بھی دیا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میری ہی بندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور میرے بندوں کو کرنی چاہیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کریں۔ اور یہ بھی میں بھائیو عرض کر دوں کہ اللہ کے جتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کا یہ ایک ہی پیغام رہا ہے۔ جس طرح سورہ الانبیاء میں رب تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا۔ یہ حسر کے ساتھ رب تعالی نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ سے پہلے کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا، مگر ہم نے اس پیغمبر کی طرف یہی بات وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق میری ہی ذات ہے، بس میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی بندگی
بندگی جو ہے اور عبادت جو ہے وہ کرے۔ اور پھر جو جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلا جو پیغام اپنی امت کو دیا، اپنی قوم کو دیا، وہ یہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ جو ہے وہ نہیں۔ تو نبوت اور رسالت جو ہے یہ کوئی مولانا علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ رب تعالی اس کو بڑے کسی مجمع میں اور بڑے جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ اور ڈھول ڈمکوں کے ساتھ اس کا اعلان فرمائے، بلکہ اللہ جب چاہتے ہیں اپنے کسی بندے کو نوازنا اپنے بندوں میں سے، تو اس کو اس کام کے لیے جو ہے وہ چن لیتے ہیں۔ اور یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی اعتراض کرتے تھے نا کہ اللہ کو یہی آدمی جو ہے وہ ملا ہے جس کو نبوت، اللہ تعالیٰ نے ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں چنا، جس کی کچھ بات بھی ہوتی، کو برادری بھی ہوتی اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتا۔ اور اسی صورت قصص کے آگے آ رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کہا کرتی تھی، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یار جو موسیٰ کو دیا گیا ہے، یعنی وحی کے ذریعہ سے اللہ کا پیغام، وہ ہم کو کیوں نہیں ملا، ہم کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ تو مولانا علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کو ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کی مرضی اور منشا اور پھر بڑے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ جو ہے اس کا اعلان فرمائے۔ اور مولانا علیہ رحمہ نے اس سورہ مبارکہ کے دیباچے میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس بندے سے اپنا کام لینا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس بندے کے ساتھ کو بڑا لاؤ لشکر ہو اور بڑے اسباب جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مہیا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت سے بے سر و سامانی کی حالت میں اور کمزوری کی حالت میں بھی جو ہے وہ اپنے بندے سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، بظاہر جو ہے دنیاوی اسباب کے نسبت سے وہ نہایتی کمزور تھے۔ جناب ابراہیم کو دیکھے کہ تنہا جو ہے وہ اپنے وطن سے اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ، کوئی اور زیادہ لشکر آپ، یہی جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی، یعنی جب یہ اعلان نبوت تو ان کی قوم بھی ان کا ساتھ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے فرعون کے ظلم سے جو ہے وہ ہم کو نجات جو ہے وہ مل سکتی۔ اور ایک اور چیز جو ہے مولانا علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بار بار معجزات کی جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے جس طرح اللہ نے جناب موسیٰ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ معجزات جو ہے وہ دکھائے اور ظاہر کیے۔ تو رب تعالی نے جواب دیا کہ کیا جن لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزات دیکھے وہ ایمان لے آئے؟ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو تم سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم اپنے مطالبہ کے مطابق معجزہ دیکھ کر ایمان لاؤ گے؟ اور پھر اس کے ساتھ جب اس قوم نے معجزات دیکھے تو پھر ان کا بیڑا بھی غرق ہو گیا، ان کو برباد کر دیا گیا، اس لیے کہ معجزات دیکھنے کے بعد تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ ان کو جو ہے ان ظالموں کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا۔ یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے اور سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں آپ نے وہ ان کے مطالبات کی جو ایک لمبی فہرست ہے، آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ آپ نہریں جاری کر دیں، آپ کا گھر سونے کا ہو،
آپ آسمان پہ چڑھے اور وہاں سے آپ کتاب لے آئے اور پھر جو ہے ہم اس کو پڑھے، آپ کے ساتھ فرشتے ہوں، تو ایسے جو ہے فضول قسم کے ان کے مطالبات تھے۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے زیادہ ہی اس بات پہ اصرار کیا کہ آپ کوئی وہ معجزہ دکھائیں جو ہماری منشا کے مطابق ہو، تو آپ تقاضۂ بشریت آپ کے دل و دماغ میں یہ بات، کاش کہ وہ معجزہ ان کو دکھا دیا جائے اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان لائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعہ سے آپ کو اطلاع دی کہ میرے محبوب، آپ یہ جو مطالبہ معجزات کا کر رہے ہیں، ان کا دکھانا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ جس طرح ان آیات میں آپ نے خود اس کی قدرت کا اور حکمت کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے، لیکن اگر وہ معجزہ جو مانگ رہے ہیں دیکھنے کے بعد یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، میرے پروردگار، یہ اگر مجھے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے ان کو، لیکن ان کو جو ہے ہلاک اور برباد جو ہے وہ نہ فرمائیے، اس لیے کہ آپ پیغمبر رحمت بن کے آئے تھے، نہ کہ پیغمبر زحمت بن کر جو ہے آئے تھے، اور آپ نے ہر حال میں انسانیت کو جو ہے وہ بچانے کی جو ہے وہ کوشش فرمائی۔ چلو یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی ہوگا جو راہ حق پہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں مولانا علیہ رحمہ نے دیباچے کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ تواسیم میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، صحیح اور تحقیقی بات جو ہے یہی ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہے، یعنی مبین، حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے، کھول کھول کر جو ہے وہ حق اور باطل کو جو ہے یہ واضح بیان کرنے والی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے جناب موسیٰ اور فرعون کی خبریں جو ہے، واقعات و حالات حق کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی یہ دلیل ہے، یہ واقعات جو اللہ تعالی جو ہے قریش مکہ کو اور اس دور کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، یعنی یہ واقعات 2000 سال پہلے ہو گزرے ہیں، اور منو ان جو ہے جس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں اسی طرح سنا دینا اس ہستی کا جس نے نہ ہی اپنی زندگی میں کوئی قلم پکڑا ہے، نہ ہی کوئی کتاب پکڑی ہے، اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے جو ہے وہ دو زانو ہوئے ہوئے، بلکہ کہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے ان واقعات کو سنا دینا یہ اللہ کے نبی ہونے کی اور اللہ کے رسول ہونے کی سب سے بڑی جو ہے یہ دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا حق کے ساتھ، یعنی تورات کے اندر جو پہلے موجود تھی اس کے اندر جو یہ واقعات اور قصص ذکر کیے گئے تھے ان میں کافی جو ہے لوگوں نے گڑبڑ جو ہے وہ کر دی تھی، کچھ چیزیں نکال دی، کچھ اپنی طرف سے جو ہے ان میں داخل کر دی، لیکن جو اس کتاب مقدس کے ذریعے سے حالات سنائے جا رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے، ان کے اندر جو ہے کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لقوم یؤمنون، اس کے لقوم یؤمنون کے بارے میں جو بات مولانا امین حسن اصلاحی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے وہ بڑی خوبصورت بات۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں لقوم یؤمنون سے مراد جو ہے وہ ارادہ ہے ایمان ہے، یعنی پہلے سے جو ایماندار ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو ان واقعات کو سن کر جو ہے ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے
واقعات جو ہے یہ مفید اور فائدہ مند ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی تھی، یعنی ارادہ ایمان انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون جو ہے وہ اللہ کی زمین میں بڑا ہی سرکش ہو گیا تھا۔ اب اس کی سرکشی کے واقعات پہلے بھی آپ نے پڑھے ہیں، مطالعہ فرمائے ہیں، اور یہاں بھی کہ بچوں کو ذبح کرنا اور پھر اپنے سے کمزور لوگوں کو جو ہے وہ انسان نہ سمجھنا، حالانکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو اقتدار عطا فرماتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایک انسان سمجھے، جس طرح خلافت راشدہ کے دور میں جو ہے وہ جو حقوق سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان کے ہیں، وہی حقوق تمام کے تمام جو ہے ایک ادنا رعایا کے آدمی کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ سرکش ہو گیا تھا۔ ایک بات یہاں عرض کروں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلہ میں جو لوگ تھے ان میں سب سے پیش جو ہے وہ ابو جہل تھا، اور اس کی شخصیت جو ہے اس کے اندر بھی فرعونیت تھی، اور وہ بھی اس فرعون سے کوئی کم درجے کا فرعون نہیں تھا، بلکہ جب یہ فرعون جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں تھا، جب اس کے پکڑ آئی اور یہ غرق ہونے لگا تو یہ پکار اٹھا کہ میں نے اس رب کو مان لیا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی جناب موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ رب تعالی نے فرمایا الآن، اب جو ہے ماننے کا اقرار کرتے ہو، جب پکڑ آ چکی ہے اب تم جو ہے یہ اس ہلاکت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ واقعہ آپ مطالعہ فرمائیں۔ لیکن ابو جہل جو ہے یہ جب بدر کے میدان میں جب ان کمزور یعنی جو سمجھے جا رہے تھے بچے، جس طرح آپ نے یہ واقعہ سنا اور پڑھا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر کے میدان میں صفیں تیار ہوئیں تو میں نے دیکھا میری دائیں جانب بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بائیں جانب بھی جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ کاش کہ میرے دونوں طرف جو ہے کوئی مضبوط قسم کے نوجوان ہوتے اور ہم جی بھر کر کھل کر جو ہے کفر کا مقابلہ کرتے۔ اب یہ دو بچے ہیں، میں ان کو بچاؤں گا، کفار کے ساتھ مقابلہ کروں گا، یہ میرا دفاع کریں گے، یہ خیالات جو ہے میرے دل میں۔ تو پھر ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چچا وہ ابو جہل کون ہے، کہاں ہے؟ پھر دوسرے نے، تو میں نے اشارہ کیا، تو پھر جس طرح کمان سے تیر نکل رہا اس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لشکر کی صفیں جو ہے سیدھی کر رہا تھا۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی قریب تھے، تو جب ایک بچے نے ابو جہل جو گھوڑے پہ سوار تھا اس کی پنڈلی پہ تلوار کا وار کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال جس طرح گٹھلیاں ہونا کھجور کی ان کا ڈھیر لگا ہوا ہو، تو اوپر سے زور کے ساتھ کوئی نوجوان ان پہ پتھر پھینکے تو وہ بکھر جاتی ہیں نا جی آگے پیچھے۔ فرمایا جب اس بچے نے جس کی عمر جو ہے 10-12 سال کے قریب ہوگی، بلکہ بعد روایات میں اس سے بھی کم لکھی، 8 سال اور 10 کے درمیان بھی لکھی ہے، تو جب تلوار ماری تو اس کی پنڈلیوں کی جو ہڈیاں ہیں اس طرح وہ بکھر گئی جس طرح کھجور کی گٹھلیوں پہ پتھر پھینکنے سے وہ بکھر جاتی ہیں۔ اور جب وہ گرا اور اس کے بعد جو ہے روایت میں آتے سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو مکہ مکرمہ میں کسی کی بکریاں جو ہے وہ چرایا کرتے تھے، جب اس کا سر کاٹنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے دیکھا تو کہا او چرواہے تو میرا سر کاٹ رہا ہے، کسی سردار کو کاٹنے دینا تھا۔ اور پھر کہا چلو ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ
ظاہر ہو کہ یہ کسی بڑے سردار کا جو ہے یہ سر ہے۔ تو جب یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچی تو آپ نے فرمایا دیکھا ہے کہ موسیٰ کے مقابلہ میں آنے والا فرعون ایک ہی غوطہ آیا تو وہ مان گیا، اور میرے مقابلہ میں آنے والا فرعون مر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا تکبر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ ذرا یہ گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ یہ سر کسی بڑے سردار کا جو ہے وہ نظر آئے۔ تو وہ فرعون جو جناب موسیٰ کے مقابل میں تھا وہ بھی بڑا سرکش تھا، اور جو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلہ میں تھا اس کی سرکشی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی جو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ یہ جو مظلوم قوم ہے اور یہ کمزور قوم ہے، اب ان کو جو ہے وہ اقتدار بھی عطا کیا جائے، یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد جو ہے پھر فلسطین کا اقتدار جو ہے ان کو ملا، اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی تھے اور فرمانروا بھی تھے، ان کے دور میں یہ مصر کی جو گورنمنٹ حکومت یہ بھی ان کی باج گزار تھی۔ تو بہت بڑا جو ہے اور ایسا اقتدار جو ہے یہ سورہ صافات میں جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ میرے پروردگار میری بخشش بھی فرما اور ایسا اقتدار مجھے عطا فرما جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد جو ہے کسی کو نہ ملا ہو، نہ ملے جو ہے۔ تو ایسا ہی اقتدار شاندار جو ہے، اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم نے امام بھی بنایا۔ آپ جانتے ہیں امام کا معنی ہے پیشوا، رہنمائی کرنے والا۔ تو ہم سے پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہی وہ قوم تھی جن کے پاس جو ہے آسمانی کتابوں کا علم تھا، اور انبیاء علیہم السلام کے یہ ماننے والے تھے۔ یعنی مذہبی لحاظ سے جو ہے، یعنی اس لحاظ سے بھی یہ ان لوگوں کے پیشوات، اس لیے قریش مکہ کے جو لوگ تھے اگر انہوں نے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یار ان کا بھی دعویٰ ہے، یعنی حضرت محمد اور ان کے ماننے، ہمارے پاس وہی آتی، تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تم بتاؤ کہ کیا یہ حق میں ہے یا یہ۔ تو یہ یعنی یہ امت مسلمہ تھی جو آج حیثیت اس امت مسلمہ کی ہے، اس سے پہلے ان کی حیثیت وہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کے بعد جو ہے ان کو پھر وہ امام بھی بنایا اور اقتدار جو ہے وہ بھی عطا فرمایا، اور فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ پھر جن لوگوں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی فرعون اور پھر اس کے لشکر اور حامان جو ہے، پھر ہم نے ان کو وہی دکھا دیا جس سے وہ ڈر رہے تھے، جس سے خوف زدہ تھے کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور ہماری حکومت اور اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا۔ ہم نے یہاں ایک بات جو ہے مولانا علیہ رحمہ نے بھی لکھی ہے، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ مستشرق جو ہے یہ غیر مسلم جو ہے علماء اور سکالر قسم کے، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ فرعون کے دور میں تو حامان نہیں تھا، یہ تو کسی اور دور میں جو ہے حامان تھا۔ تو اس کا جواب جو ہے مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ کیا یہ جانتے ہیں کہ فرعون کے دور کے اندر جتنے لوگ تھے ان سب کے حالات و واقعات کو، کہ وہاں کوئی حامان نہیں تھا، یہی حامان گزرا ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حامان تھا۔ خیر، یہ ان کا ایک سوال تھا جس کا جواب مولانا علیہ رحمان نے یہ دیا ہے کہ ان کو کیا خبر ہے کہ کوئی اور بھی حامان ہو،
جس کو یہ نہ جانتے ہوں، جو فرعون کا جو ہے وہ وزیر ہو۔ اور اس کا ذکر جو ہے فرعون کے ساتھ بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، فرعون، حامان، اور پھر جو ہے اس کی جماعت کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، جناب موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ نے وحی کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے اس وحی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کر دیا ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں شہد کی مکھی کی طرف فرمایا کہ تیرے رب نے جو ہے شہد کی مکھی کی طرف جو ہے وہ وحی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں چیز جو ہے وہ القاء فرما دی ہے۔ یا اس کا ایک واقعہ حدیث میں گنجے، کوڑھے اور اندھے کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتہ بھیجا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے کوئی فرشتہ انسانی شکل و صورت میں ام موسیٰ کے جو ہے طرف۔ اور ایک مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی جو ہے کسی بستی سے چلا اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں کھڑا کر دیا، اور اس جانے والے سے اس نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا فلاں بستی میں میرا ایک دوست ہے، اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ کیا اس سے کو کام ہے، اس سے کو مطلب ہے اور اس سے کو غرض ہے؟ کہا نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے، میرا دوست ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ اچھا پھر خوشخبری لے لو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، بندہ نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں۔ اگر تو اللہ کے لیے اپنے اس دوست سے محبت کرتا ہے تو اللہ تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی آپ نے وہ خرم مراد مرحوم کی جو چھوٹی سی کتاب ہے، پمفلٹ کی صورت میں ہی ہے، جو ہے کارکنوں کے وہ اس کا عنوان میرے ذہن میں نہیں، آپ نے پڑھی ہوگی، جس میں بہت سی احادیث جو ہے انہوں نے نقل فرمائی ہے کہ اللہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محض میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے کی جاتی ہے، اور دنیا کا کوئی مقصد اور غرض نہیں ہوتی۔ تو اللہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں بھی ان سے محبت اور پیار جو ہے وہ کرتا ہوں۔ یا تو یہ صورت مفسرین نے لکھی ہے کہ ام موسیٰ کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا ہو۔ مولانا علیہ رحمہ نے ایک اور بات یہاں ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کی طرف سے بچوں کو قتل تو کیا جا رہا تھا، اور بچوں کے قتل کا جو ہے یہ عروج کا دور تھا جو ہے، اور ان کا جو فرعونیہ کا طریقہ کار تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ پہلے تو کچھ خواتین لوگوں کے بنی اسرائیل کے گھروں میں اگر کسی عورت کو جو ہے وہ حمل ظاہر تو پھر وہ فرعون کو اطلاع کر دیتی تھی، پھر اس کا بچہ یا بچی تو، اور یا پھر اگر اطلاع نہ ہو تو پھر اس کے گھر جا کر اپنے بچے کو لے جا کر رولا دیتی تھی، اور اس کے بچے کے رونے سے اگر کسی بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہوتا چھپایا ہوا تو وہ بھی رو پڑتا تھا۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے 3 مہینے تک جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جو ہے چھپا کر رکھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں یہ مولانا علیہ رحمہ نے نہیں لکھی، میں نے کہیں اور اس کو پڑھا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ان کی پرورش جو ہے اپنی رحمت سے جو ہے خصوصی رحمت سے فرماتے ہیں، اور وہ چھوٹے بھی بڑے ہی۔ اب 3 مہینے کے جناب موسیٰ کافی دوسروں بچوں کے مقابلہ میں جو ہے وہ ان کا وجود اور ان کی صحت جو ہے وہ کافی اچھی نظر آتی ہو، اور پھر جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو دریا میں پھینک دیا۔ وہ سرکنڈوں کی یہ غالباً کانے جو ہوتے ہیں ان کا ٹوکرا بنا کر اور مٹی سے لیپ کر جو ہے جناب موسیٰ کو اس میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ اور پھر وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس پہ میں نے عرض کیا تھا
کہ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا خوف اور حزن جدائی کا جو ہے وہ اپنے دل میں اندیشہ جو ہے، اور فرمایا اس کو ہم تیری طرف لوٹائیں گے اور پھر اس کو ہم اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے. یعنی جس بچے کی وجہ سے فرعون دوسرے بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، اسی بچے کو جو ہے اس کی ہلاکت اور بربادت کا جو ہے وہ ذریعہ بھی بنائیں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، فرعون کی آل والوں نے جو ہے مختلف صورتیں لکھی ہے کہ جو ہے وہ فرعون کی آلیہ جو ہے اپنی خادماؤں کے ساتھ جو ہے سیر و سیاحت کر رہی تھی، تو اس صندوق کو جو ہے وہ پکڑ لیا. فرعون بھی ساتھ تھا یا نہیں تھا، بہرحال جس طرح بھی وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا تھا. تو فرعون کی بیوی نے جب وہ اٹھایا تو اس نے فرعون سے کہا اس کو قتل مت کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے فرعون نے جواب میں کہا لاکی لالی، تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک جو ہے یہ فرعون یہ بچہ نہیں ہو سکتا. تو مفسرین نے یہ حدیث کی بات میں نہیں کر رہا، مفسرین کی بات جو ہے میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ اگر اس وقت فرعون جو ہے وہ بھی یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، یا جس طرح سیدہ آسیہ خاتون نے فرمایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے عسیٰ ینفعنا، ہم کو نفع دے، فرعون بھی یہ کہہ دیتا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے. لیکن اس بدبخت نے نہ یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، نہ یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ ہمیں نفع پہنچائے گا. تو اس کو جو ہے ایمان کی توفیق، ہدایت کی توفیق جو ہے وہ نہیں ملی، اور اس خاتون کو جو ہے اللہ رب العالمین نے ہدایت جو ہے وہ عطا فرما دی. اب یہ آسیہ خاتون جو ہے ان کا واقعہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سورہ تحریم کے اندر بھی رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور وہاں ان کی عظمت اور شان جو ہے بڑے عجیب طریقے سے ذکر ہوئی ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا کہ میرے پروردگار تو بنا دے میرے لیے جنت میں اپنے پاس جو ہے وہ گھر، فرعون اور اس کے عملے سے مجھے نجات دے دے، اس ظالم کون سے جو ہے وہ بھی مجھے نجات جو ہے وہ دے دے. تو یہاں آیت جو ہے یہ سورہ تحریم کی، اس میں مفسرین نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ باتیں تعریر فرمائی ہیں کہ فرعون جو ہے وہ جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا تھا، یعنی لکڑی کے تختے کے اوپر جو ہے پھر کوڑے مرواتا تھا. تو اسی طرح آسیہ خاتون کو بھی اس نے طرح طرح کی سزائیں جو ہے وہ دلوائیں، اور آخر کار جو ہے اس نے میخیں مروا کر جو ہے وہ دھوپ میں ڈال دیا. تو جب وہ دھوپ سے فرعون اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو فرشتے آ کر جو ہے ان کے اوپر سایہ کر دیتے، اور جب پھر وہ جو ہے دیکھنے کے لیے تو ایک دفعہ فرعون نے دیکھا کہ آسیہ خاتون جو ہے وہ مسکرا رہی ہیں، تو اس نے کہا یہ تو پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس سخت ترین سزا کے اندر بھی مسکرا رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ میرے رب جنت میں اپنے قریب جو ہے یعنی جنت الفردوس میں میرے لیے گھر بنا دے. تو اللہ تعالی نے ان کو جو ہے اس گھر کی جو ہے وہاں دیدار کرا دیا. اور پھر کہا کہ یہ مانتی نہیں ہے، اس کے اوپر پتھر، بھاری پتھر، اور جب پتھر پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو جو ہے وہ اٹھا لیا
اور جنت میں پہنچا دیا، ان کے خالی جسم پہ انہوں نے پتھر پھینکا جو ہے۔ بہرکیف جب یہاں پہنچے گے تو جو تفصیل کے ساتھ مفسرین نے اس خاتون کی عظمت بیان کی ہے وہ عرض کروں گا، لیکن ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں اس خاتون کی شان میں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے چند ایک کے علاوہ کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔ فرمایا ان میں سے ایک مریم بنت عمران ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ایک آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عورتوں پہ وہ فضیلت حاصل ہے جو کھانوں میں سرید کے کھانے کو جو ہے تمام کھانوں پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سرید کا کھانا عرب میں بہت ہی مقبول تھا، یعنی اونٹ کے گوشت کا شوربہ اور اس میں روٹیاں جو ہے وہ ڈال دیتے تھے، اور پھر عام دعوتوں میں جو ہے یہی کھانا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان خواتین کو کامل فرمایا ہے۔ کامل کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی آدمی ناقص ہو اور اس کو کوئی معذوری ہو، اور ایک جو ہے صحت مند ہو، لیکن یہ روحانی طور پہ جو کامل ہے اس کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نے اس کامل کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کامل کا مطلب یہ ہے کہ ان خواتین کے اندر جو ہے کمالات نبوت جو ہے، کمالات نبوت کے مشابہ کمالات تھے، کمالات نبوت نہیں تھے بلکہ ان کے مشابہ جو ہے وہ ان کے اندر بھی کمالات تھے۔ مردوں میں تو بہت سے ہوئے ہیں، جس طرح جناب ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی لوگ، اور ان کو صدیقہ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح مریم صدیقہ کے بارے میں سورہ المائدہ میں فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ، جناب عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ صدیقہ تھی۔ اب یہ صدیق یا صدیقہ کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کا مختلف انداز میں مفسرین نے اور علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، لیکن میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ صدیق وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے اندر وہ کمالات ہوتے ہیں، وہ قوت ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بالفعل جو ہے اس کے سر پہ نبوت کا بوجھ ڈال دے تو وہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ نبوت اور رسالت کا بوجھ ڈالتے نہیں ہے بالفعل جو ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کمالات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ خاتون، اس کا ذکر صحیح احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کی جو ہے وہ شان جو ہے وہ بیان کی ہے۔ گزشتہ درس میں نے ایک بات جو ہے وہ عرض کی تھی کہ آخرت میں اللہ کے پاک پیغمبر کے یہ خواتین نکاح میں ہوگی، تو قانون اور قاعدہ یہ ہے، یہ ایک تو تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے انہوں نے بار بار اس نکاح کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یہاں بھی کیا ہے، سورہ تحریم میں جو ہے وہاں بھی انہوں نے کیا ہے، اور مختلف جو ہے وہ صحابہ سے انہوں نے جو ہے یہ ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تفسیر قرطبی جو ہے
یہ معتبر ترین جو ہے وہ تفاسیر میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو مفسرین ہیں وہ اکثر و بیشتر اسی تفسیر کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں۔ اور پھر قانون اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اگر وہ شدت کی ضعیف یعنی موضوع کے قریب قریب نہ ہو، صرف جو ہے وہ ضعیف ہو، تو وہ فضائل کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نہ ہی تو عقیدے کی بات ہے کہ اب ہم اس کو مانے تو پھر کامیابی ہوگی، نہ مانے تو پکڑ ہوگی، اور نہ ہی اس میں کسی عمل کی کوئی بات ہے، یا یہ تو ایک فضیلت کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی تھی۔ اور ضعیف حدیثوں سے بھی جو بات فضائل کی صورت میں ثابت ہوتی ہے، جمہور علماء کا، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کا خود یہی مسلک ہے کہ فضائل کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیثیں جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ ایک ضمناً بات تھی، میں نے تو آگے پھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا میں پھینک دیا گیا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، تو جناب موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ فارغ ہو گیا۔ مفسرین نے مختلف جو ہے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کیا ہے مولانا علیہ الرحمہ نے غالباً کہ اتنے دل کے اندر ہجومات جو ہے وہ شامل کے قریب تھا کہ وہ اس بات کا اظہار کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور پھر کچھ دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ جناب موسیٰ کی یاد کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو یاد ہی نہ رہی سوائے جناب موسیٰ کا جو ہے وہی ایک ان کو خیال تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب شدت کے ساتھ کسی کا خیال دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس کا اظہار بھی ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے ان کے دل پہ جو ہے وہ گانٹھ لگا دی، تاکہ یہ یقین کرنے والیوں میں سے ہو جائے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تیرے بچے کو تیری طرف ہم لوٹائیں گے تو یہ بات جو ہے وہ حق اور سچ ہو جائے۔ اور جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو اور دیکھو ایک طرف ہو کر جو ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، ایک طرف ہو کر جو ہے تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ یہ بچی جو ہے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ اور پھر جب جناب موسیٰ فرعون کے گھر اور دربار میں پہنچ گئے تو پھر فکر ہوئی کہ اب جناب موسیٰ جو بچے تھے ان کی پرورش کا انتظام کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تکوینی طور پہ، شرعی طور پہ نہیں، تکوینی طور پہ دوسرے دودھ پلانے والیوں کا دودھ جو ہے ہم نے اس کے جناب موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ اور پھر کسی طریقے سے یہ بچی بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تم یہ ایک گھر بتلاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا اچھا گھر ہے، وہ اس کی کفالت کرے اور وہ اس کے جو ہے بڑے پیار اور خیرخواہی سے جو ہے، اور اس انداز میں بات کی تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ یہ جو ہے کچھ جانتی ہے پہلے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرے اور پھر وہ غم بھی نہ کرے موسیٰ کی جدائی کا، اور وہ جان لے، یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ سچ اور حق ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی جو اللہ کے وعدے ہیں وہ حق اور سچ ہی ہیں، لیکن فرمایا اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہے۔ یہاں صرف مختصر ایک حدیث جو تقریباً تمام مفسرین نے تفسیر لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے حق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کی مثال جناب موسیٰ کی ماں کی طرح ہوتی ہے کہ دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہیں اور فرعون کی طرف سے مزدوری مل رہی ہے۔ تو جو حق کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے مال تو کماتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کو اجر بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹی پھوٹی چند گزارشات تھیں
جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی ہیں، اللہ اپنی قدرت اپنی حکمت پہ اسی طرح ہم کو بھی یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی قدرت کی شان ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب۔ جی بہت مدلل درس اس رقو کا آپ نے یعنی کہ دیا ہے، اور اس سلسلے کے اندر یعنی کہ وہ پچھلی دفعہ جو تشنگی رہ گئی تھی ساتھیوں کو ایک سوال کی حضرت آسیہ کے حوالے سے، تو وہ الحمدللہ وہ آپ نے بہت یعنی کہ آسان طریقے سے اس کو بھی اپنے درس کے اندر اس کو یعنی کہ بیان فرما دیا ہے، اور کافی حد تک یعنی کہ اس کی سمجھ، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلے سننے کو نہ ملے، اور اکثر و بیشتر یعنی کہ حدیث کی کتاب میں اس کو یعنی کہ جب ضعیف کے درجے میں رکھا جاتا ہے تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر، اور آپ نے اس کی کافی یعنی کہ تشریح فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر کسی ساتھی کے ذہن کے اندر مزید سوال ہے تو وہ سوال وہ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ جی اس کے ساتھ جو جی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ جو ہے دوسری احادیث میں جو ہے ان کے بارے میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی بات جو ہے گو وہ ضعیفی حدیث ہے کہ سیدہ خدیجہ کا جو محل ہے وہ تو یقینی ہے، وہ تو صحیح حدیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ ضعیف ہے کہ وہ سیدہ آسیہ اور سیدہ مریم کے محلات کے درمیان میں ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے روایت جو ہے وہ یہ ضعیفی روایت جو ہے نا یہ ہے جی۔ اور یہ جو نکاح والی بات ہے یہ سیدنا معاذ ابن جبل سے بھی آئی ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عمر سے بھی آئی ہے، اور ایک دو اور صحابی ہیں ان سے بھی یہ بات جو ہے یہ آئی ہے، یعنی یہ ضعیف حدیثیں مختلف جو ہے یہ جمع ہو گئی ہیں، یعنی ان کے اندر وہ شدت نہیں ہے جس کو قابل قبول نہ سمجھا جائے، اور پھر یہ فضائل کے اندر ہے نہ کہ عقائد کے اندر ہے، اور نہ ہی یہ اعمال کے اندر کوئی چیز ہے کہ اس کو مانے تو پھر ایمان مکمل ہوگا، نہ مانے تو ایمان جو ہے وہ ناقص ہوگا یا کو عمل کی کو بات ہے۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ کہ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی اس قسم کے واقعات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو یعنی کہ جو علماء حضرات ہیں یعنی کہ ان کے بیان کے اندر یعنی جو تاثر یہ ملتا ہے کہ بھئی اس کو ماننا ہی اسلام کا یعنی کہ جز ہے، اسی کو قرار دے، اگر نہیں مانا جائے گا تو گو کہ شاید آدمی یعنی کہ کوئی ایسا گناہ کا کام کرے گا جس کی یعنی کہ وہ ممکن ہے کہ اس کے نہ ماننے سے وہ جہنم کی طرف چلا جائے۔ تو اس قسم کی شدت جب اختیار کی جاتی ہے تو وہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے تشریف فرما دی کہ اس کو ماننے یا ماننے سے یعنی کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر مان بھی لے آدمی تو پھر بھی کوئی یعنی کہ اس کے فضائل کے حوالے سے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، تو اگر نہ ماننا جائے تو پھر بھی ایسی کوئی بات یعنی کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تشفی ہو گئی۔ بھائی مولانا علیہ رحمہ پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا، جو خطبات کے اندر مولانا نے نماز کے بارے میں اور اس طرح جو ہے ارشادات فرمائے ہیں، تو مولانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ مولانا نے فرمایا میں وعظ کر رہا ہوں نہ کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ وعظ کے اندر جو ہے یہ اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو پھر اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایسی ترغیب کے لیے چیزیں ہوتی ہے۔ جی جی شکریہ۔ تو دوستوں کا کوئی سوال اس درس کے حوالے سے مزید کو ہو تو وہ کر سکتا، کیونکہ بعد میں ذہن میں سوال بہت سارے آتے ہیں جب مولانا صاحب یعنی کہ وہ چلے جاتے ہیں، تو پلیز تھوڑا آگے کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی، ابھی جیسے آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے
ایسا اقتدار بخش جو آج جی پہلے تو نے کسی کو نہ بخشا اور آنے میں بھی نہ، پہلے بعد میں بھی کسی کو نہ بخشے. تو جی مطلب اقتدار سے مراد آپ کی اس میں کیا ہے، رقبہ زمین ہے یا کچھ اور اس میں اقتدار ہے؟ کیونکہ اگر رقبہ زمین ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور میں، یا جو رومن امپائرس تھیں یا دوسری جو ایرانی امپائر تھے، وہ تو میرے خیال سے یقیناً حضرت سلیمان کے جو سلطنت تھی اس سے بڑی ہوں گی. تو اس میں تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیں. میرے بھائی، جو اقتدار سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے دیا تھا نا جی، وہ کسی کو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخان حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقررین فی الاسباد. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوا کو بھی تابع کر دیا تھا، اور یہ شیاطین اور جو یہ کائنات کی چیزیں ہیں سب کو ان کے تابع کر دیا، حتیٰ کہ چیمٹیوں کی آواز کو بھی سننا اور سمجھنا جو ہے، یہ اقتدار تو ان کا بڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو شان ان کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک صبح کی جو آدمی سیر کے لیے اتنی سیر کے وقت میں وہ ملکوں کا سفر طے کر لیتے تھے اس ہوا کے ذریعے سے. تو یہ جو ان کا اقتدار تھا، یعنی طاقت کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے، یہ ان لوگوں کا اقتدار نہیں تھا. اب ان میں سے کسی حکمران کی جو ہے وہ ہوا تابع نہیں تھی، شیاطین تابع نہیں تھے، اور پھر دوسرے پرند ترند جو ہے، جس طرح سورہ نمل میں آپ نے وہ ہدہد کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ وہ پرندے بھی ان کے جو ہے وہ تابع تھے. اور پھر جس طرح آپ نے اس جو ہے اللہ والے کا وہ واقعہ پڑھا ہے کہ آنکھ چپکنے سے پہلے وہ اس کا تخت لے آیا تھا. یہ شان تو کسی حکمران کو دنیا میں ان کے سوا نہیں ملی، نہ سیدنا عمر کو ملی ہے، نہ ہی یہ ایرانیوں کو، نہ ہی رومیوں کو، یہ تو نہیں ملی. جزاک اللہ خیر. جی تو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ بغیر یعنی کہ ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ کھڑا کیے اپنے یعنی کہ مائک کو کھول کے وہ سوال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس وہ بار بار مجھے یعنی کہ وہ بلٹن کرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے. تو اگر جو ساتھی سوال کرتا ہوگا، سوال اگر مکمل ہو گیا، جواب اس کو مل گیا، تو دوسرا ساتھی خود بخود یعنی کہ اپنا مائک کھول کے تو سوال کر سکتا ہے. جی کسی بھائی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ مائک سب کے بند ہیں. صحیح ہے. ایک ریاض بھائی کا تھا جی، اگر اجازت ہو تو میں اس پہ ایک دو باتیں عرض کر دوں. ریاض بھائی کے سوال سے ہٹ کے میرا ایک سوال جی تھوڑے جی درس فرمائیں کے آپ اندر بھی پہلے. تھوڑے سے آپ نے یعنی کہ ذکر فرمایا ہے نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جی اور اس سے پہلے بھی ایک ہم درس سن چکے ہیں. وہ جی یہ ہے کہ اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے یعنی کہ اس وحی کے حوالے سے جی بہت ساری کلیئرٹی وہاں پہ ہے. لیکن جی اس کے باوجود جو بات یہ تھی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا جی تو اس کے درمیان تھوڑا وقفہ آیا، جی اور اس وقفے کو بہت سارے حضرات جو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ وقفہ اس لیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ 2 سال کے عرصے کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی تربیت فرمائی، جبکہ قرآن مجید کے بالکل خلاف یعنی کہ یہ جو قول ہے یہ بالکل خلاف ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا کہ یہ امام سیوطی کے ان کے حوالے سے یعنی کہ ان کو شاید کوڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. جی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ویسے بھی یہ ایز اے فرشتہ ان کی یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری صحیح میں یعنی کہ یہ کام ہے بھی نہیں ہے کہ وہ ہے. نبیوں کی تربیت فرمائے. وہ تو صحیح. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں. جی تو جی قرآن کے میں کوئی شاہد ایسے نہیں ملتے کہ بھئی صحیح. اس طرح سے یعنی کہ علیحدہ سے تربیت آپ کی فرمائی گئی ہو. تو اس کی ذرا سی تھوڑی سی تشریف فرما دیں پلیز. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت جو ہے جی وہ رب تعالیٰ خود کرتے ہیں. اسرافیل علیہ السلام وہ تو
اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جی. تو یہ ایسے ہی کوئی روایت ہے جی، اس کی کوئی، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی کا کوئی استاد نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کی ذات کے، اور پھر ایک سوال یہ کچھ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل بھی تو آ کر آپ کو جو ہے وہ سناتے تھے. تو اس کا علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ جبرائیل کی حیثیت استاد کی نہیں تھی بلکہ صرف ایک سفیر کی تھی. یعنی استاد وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کچھ زیادہ کر لے، کبھی چھٹی کر لے، کچھ کم کر لے سبق. جبرائیل کو اس کی اجازت نہیں تھی. جبرائیل تو پابند تھے جو کچھ رب کی طرف سے آئے وہ منوان جو ہے وہ پہنچا دے. تو ان کی حیثیت استاد کی نہیں تھی بلکہ ایک سفیر کی تھی، پیغام پہنچانے کی تھی. جو ہے استاد کی حیثیت اور ہوتی ہے. تو اللہ کے پاک نبی کا استاد سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے. سچی بات تو یہی ہے. تو مولانا صاحب اس کے ساتھ افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ یعنی کہ جن لوگوں پہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا کام اس چیز کی تحقیق کو کرنا اور اس کے بعد صحیح بات کو آگے پہنچانا. یعنی یہ ایک تو کامن سینس کے قرآن کے اندر پوری ڈیٹیل جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اور تھوڑی سی عقل رکھنے والا قرآن مجید کی اس چیزوں سے یعنی کہ خود سمجھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلسلہ کوئی نہیں ہوا. تو پھر یعنی کہ پھر جب ان لوگوں سے سننے کو ملتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ جن سے ہم نے سیکھنا تھا تو وہ ہمیں یعنی ان چیزوں کے اندر یعنی کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں. وہ اقبال بھائی اگر اس طرح کی اب سننے کی بات ہونا تو میرے ذہن میں ایک بات تھی، وہ وقت نہیں اور پھر آئی بھی نہیں، کہ ان لوگوں کا آپ سنیں نا تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات جو ہے نا وہ سیدنا علی کو اور ان اہل بیت اطہار کے لوگوں کو دے دیے، جنت اور جہنم کے فیصلے بھی. اور پھر کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسی باتیں اور حقائقیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس سارے اختیارات جو ہے وہ موجود ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ بغداد برداد ہوا، اب جو ہے وہ غزہ جو ہے وہ برداد ہوا. ہر اہل ایمان کے دل میں اس کا غم ہے اور پریشانی ہے اور دکھ ہے ان مسلمان بھائیوں کا. تو جب ان کے پاس اتنے اختیارات رب نے دے رکھے ہیں تو وہ تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے. تو یہ بات، تو یہ کیسے کسے کہانیاں لوگ جو ہے نا، اور پھر آج کل اس دور میں تو بہت زیادہ وافر مقدار میں یہ چیزیں جو ہے نا جی نیٹ میں بھی اور کتابوں کی صورت میں بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں. جزاک اللہ. جی ریاض بھائی آپ جی فرمائیں. جی مولانا محترم، سوال کرنے سے یعنی کہ آپ کی سوال میں ترتیب دے لینا کہ سوال آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی کہ جو سمجھ میں آ جائے. نہیں وہ مجھے پتہ ہے جی اقبال بھائی. ٹھیک. ریاض بھائی کا سوال یہ تھا کہ فرعون کی حکومت اور ایک مسلمان کی حکومت جو ہے، مولانا علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں انہی آیات کی تفسیر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے. جی وہ یہ ہے کہ فرعون کی جو حکومت ہوتی ہے نا جی، اس میں جو کمزور رعایا ہوتی ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جس طرح یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، قبطیوں میں سے جس کا جی چاہتا تھا اس کو پکڑ کر اپنے کام میں لگا دیتا تھا، اور جو چاہتا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرتا تھا. ان کی کہیں سنوائی جو ہے وہ تھی نہیں ان بنی اسرائیلیوں کی جو ہے فرعون کی حکومت میں. اور پھر مولانا نے سوال پیدا کیا ہے کہ اسلام کی حکومت میں ایک ذمہ قوم ہوتی ہے، یعنی غیر مسلم جو کچھ ٹیکس دے کر جو ہے وہ مسلمان حکومت کو اپنے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ کرواتے ہیں، تو ان کا بھی حال. تو وہاں مولانا نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ضمنیوں کے وہ تمام حقوق ہوتے ہیں اسلامی حکومت میں جو مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا زیر زبر کا جو ہے، سوائے سیاسی امور کے. یعنی جو حساس قسم کے امور ہوتے ہیں ان میں اسلامی حکومت صرف جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کو شامل، وہ بھی بااعتماد لوگوں کو شامل کرتی ہے، اور یہ کچے پکے جاسوسوں کو اور ان کو شامل نہیں کرتی. تو یہ فرق ہے فرعونی حکومت میں اور اسلام کی حکومت میں جو ہے. اور پھر یہ جس طرح آج کے دور میں کہتے ہیں کہ
اقتدار میں جو لوگ ہیں مراد یافتہ طبقہ، ان کے علیحدہ حقوق ہیں، غریبوں کے علیحدہ حقوق ہیں. یہ بھی کوئی اسلامی حکومت تو نہیں ہے نا جی. اسلامی حکومت تو خلافت راشدہ کا دور تھا. یہ ریاض بھائی کا جو ہے نا ایک جو ہے وہ سوال تھا. ٹھیک ہے، اگر ریاض بھائی کا ابھی بھی کوئی سوال ہے تو اس سوال کو رکھیں اپنے کو ابھی محفوظ. دوسرے بھائیوں کو پہلے موقع دیتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کا بھی کوئی سوال ہو. ٹھیک ہے جی کریں. جی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو شامل ہیں درس کے اندر، یقینی بات ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی سوال ہوگا، تو پلیز ہمت کریں اور اس کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں پرویز خالد بول رہا ہوں. جی میرا سوالوں کے اوپر ایک سوال ہے کہ جو میں سوال سنتا ہوں وہ ہم مختلف لوگوں کے سنے ہوتے ہیں تو وہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے جو مولانا صاحب درس دیتے ہیں تک ہم رہے تو ٹھیک ہے، اور یہ جو سوالات ہیں ادھر سے میں نے سنا ادھر سے میں نے سنا، اس کو اس پلیٹ فارم پہ نہ استعمال کیا جائے. میری ذاتی رائے یہ ہے آپ وہ سوال کریں جو اس طرح کے، کیونکہ جو مولانا صاحب نے درس دیا میں بھی 2-3 دن سے پڑھ رہا تھا اسی صورت کو، اور وہ ساری دیر میں باتیں ہوتی ہیں جیسے ہی سوالات یہ دائیں بائیں سے ہوتے ہیں تو وہ جو درس اصل ہے جو اس کی روح ہے وہ ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ درس کا جو اثر ہے یہ اگلے ہفتے تک رہنے دیا جائے. یہ دائیں بائیں کے سوال جو ادھر انٹرنیٹ سے اور ادھر سے، یہ سب ہم لوگوں کو پتا ہے، کوئی اتنا بچہ نہیں ہے، سب کو پتا ٹھیک کیا ہے اور ٹھیک کیا نہیں. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سوال جو ہے نا وہ آپ. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. خالد بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب، بالکل اللہ کا شکر. بڑی خوشی ہوئی ہے جی تساں شریک ہو ماشاءاللہ. جی جی اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ریاض بھائی کوشچن جی 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 خالد بھائی جی آپ کے یعنی کہ اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں ساری کو، لیکن اس پلیٹ فارم میں جو دوست احباب شامل ہوتے ہیں تو مقصد تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. ہمارے یعنی کہ جو جس طرح سے ذہنوں کے اندر یعنی کہ جو مختلف سوال ہوتے ہیں، اگر میرے ذہن کے اندر سوال ہے ممکن میں نے اپنے لیے نہ کیا ہو تو وہ دوسرے ساتھی جو بیچ میں شامل ہیں ان کے لیے وہ سوال کیا ہو، اگر اور ان کو بھی سننے کے لیے یعنی کہ کچھ اس قسم کی بات ملی ہو ان کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہو تو اس اور ویسے بھی یہ قرآن کے حوالے سے سوال تھا. اگر قرآن کی تشریح کرتے وقت آدمی کو یہ سوال کرتا ہے اور مجھے سننے کو ملتا ہے تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو میں بھی یعنی کہ جانوں بھی، اور میرے ساتھ دوسرے جو شامل دوست ہیں وہ بھی جانے کہ کس حقیقت کے اندر کس طرح سے ہے. تو اس طرح سے قرآن کے حوالے سے ہی سوال ہوتے ہیں، اس کے باہر کوئی سوال ایسا نہیں ہوتا. تو اس میرا شاید آپ مقصد نہیں سمجھے. میرا خیال یہ تھا کہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، اب میں ہوں تو میرے ذہن میں سوال تو میں خود کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو باہر سے یعنی جو اس درس میں شامل نہیں ہے ان کے سوالات جوابات یہاں جو کرنے نہیں چاہیے صحیح کر رہا تھا نہیں وہ کیونکہ وہ وقت وہ جو ہے نا وہ اتنا ہے نہیں. یہ جب مولانا صاحب ہمبرگ میں آئے تو آپ ان کو 2-3 دن رکھیں اور جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوال کیا ان سب کو بلا لیں، وہ تو آتے رہتے ہیں مولانا صاحب، تو وہ تسلی تب ہوگی. یہاں 1-2 منٹ 3-4 منٹ میں جواب کے نام مولانا صاحب اس طرح دیتے ہیں اور نہ آپ کی تسلی ہونی ہے. یہی سوال میں آپ کو بتا دوں 3-4 ہفتے بعد آپ نے کسی اور طرح سے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اس لیے میری یہ گزارش تھی کہ جو یہاں موجود اب میرا کوئی سوال ہے تو میں خود کر سکتا ہوں کرونے کے بعد انشاءاللہ پھر وہاں انشاءاللہ. شکریہ بھائی خالد بھائی، شکریہ. غضنفر بھائی کا سوال جی جی مائک کھول لیں اپنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا ایک سوال یہ ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کے متعلق سے کہ ایک طرف فرعون کی بیوی جو تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، جیسے ابھی آپ نے درس میں فرمایا کہ اس کو اس نے کافی تکلیفیں وغیرہ دی اور بہت اس کو اذیت پہنچائی. تو ایک طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس لایا گیا
یا اس کے دربار میں، فرعون کے دربار میں پیش کیا، تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے کہنے پہ فرعون نے، یعنی ایک طرف تو یہ میں آتا ہے کہ وہ اس کی چہیتی بیوی ہوتی تھی، کہ وہ اس کی بات مان گیا اور اس نے اس بات پہ راضی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلب یہ کہ ٹھیک ہے وہ اس کو پال لے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی بات کو فرعون وہ مان گیا۔ ایک طرف اس نے، ایک طرف وہ تکلیفیں، اتنی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی، تو یہ اس کا فاصلہ یعنی کہ ان کی جوانی تک ہوتے ہوتے یہ چینج ہوا ہے کہ یہ شروع سے ہی حضرت آسیہ علیہ السلام کو ناپسند کرتا تھا۔ یہ دیکھیں جی آگے والے رکوع میں آ رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے 30 یا 35 سال جو ہے نا جی یہاں گزارے ہیں فرعون کے گھر میں، فرعون کے جو ہے اس محل میں جو ہے۔ تو یہ تکلیفیں جو ہے اس کا دور تو اعلان نبوت کے بعد شروع ہوا ہے نا جی۔ یہ جو پہلے والی بات ہے یہ تو بچپن کی بات ہے نا، جب فرعون نے ان کی بات کو مانا تھا جی۔ تو اچھا، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت تو حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون مطلب یہ بہت اس سے اس کا لاڈ و پیار تھا۔ جی جی یہ تو پہلے کی بات ہے جی، جب انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تو اس کے بعد جو یہاں ضمناً یہ بھی میں عرض کر دوں کہ معراج شریف کی جو حدیث آتی ہے نا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے جب اللہ کے پاک نبی وہاں جنت میں آپ کو سیر کرائی گئی تو ایک طرف سے بہت خوشبو آ رہی تھی، تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کدھر سے کہا یہ اس فرعون نے جس خاندان پہ جو ہے یہ آسیہ اور اس کی جو خادمہ تھی یہ ان کے محلات کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تو ایمان کے بعد کی بات ہے نا جی۔ ٹھیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس کے بعد اس نے یہ تکلیف دی۔ جی اور کسی بھائی کا سوال کو ہو سب درس کے حوالے سے؟ بھائی کسی دوست کا سوال کوئی نہیں ہے؟ چلے پچھلے اقبال صاحب مجھے اجازت ہے، وہ میرا اگر ٹائم آیا تو میں چھوٹا سا سوال فرمائیں ریاض بھائی فرمائیں۔ مولانا محترم، وہی کا جو رک جانا ہے، کچھ 3 سال کا کہتے ہیں، کچھ سال کا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو یہ رک جانا اس میں کیا مصلحت تھی؟ یہ جو کچھ وہ تربیت والا تو آپ نے فرما دیا سارا کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس میں جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں، لیکن روی کا جو رک جانا تھا درمیان میں اس میں کوئی وجہ، کیا وجوہات تھی کہ کیوں رک گئی تھی، وہ کس لیے رکی تھی؟ تو اس کے لیے دیکھیں ریاض بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی وجہ جو ہے وہ بیان نہیں فرمائی جی، اس کو فطرت کا دور کا جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور نہ ہی کسی حدیث پاک کے اندر میرے علم میں ہے کہ اس کی کوئی وجہ جو ہے وہ ذکر کی گئی۔ لیکن جو دوسرے صوفیاء یا علماء ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دور میں اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک تو اشتیاق بہت زیادہ اشتیاق ہو گیا تھا کہ وہ جس طرح کسی کو نعمت ملے اور پھر رک جائے تو پھر دل میں اشتیاق، تاکہ یہ پختہ ہو جائے جو ہے یہ جذبہ اور اشتیاق جو ہے، اور پھر اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت، یعنی مختلف قسم کی توجیحات، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وجہ، قرآن میں تو یقیناً نہیں ہے، حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے جی کہ کوئی وجہ ہو جائے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس سے تو مولانا جو کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ درمیان میں کوئی بھی جو وہ تربیت کا اور یا دوسری بھی جو بھی کوئی علماء اس میں اپنا ایڈیشنل کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت یہ جب اللہ تعالیٰ خاموش ہیں اس مسئلے میں اور اللہ کے نبی کا اشتیاق ہے تو پھر کلیئر ہو جاتی ہے نا ساری بات نا۔ نہیں اشتیاق تو تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی۔ اشتیاق تو تھا اللہ کے پاک نبی کا، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر یہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بھائی آپ نے مائک بند کھولا ہے، آپ کا سوال؟ نہیں میرا کوئی سوال نہیں، وہ
کھل گیا تھا ویسے. مشتاق صاحب کا. اچھا مشتاق صاحب سوری غلطی سے کھل گیا تھا شاید. نہیں وہ انہوں نے کافی ماشاء مولانا صاحب نے کافی وہ کلیئر کر دیا تھا وہ جو لاسٹ حدیث تھی. جی جزاکم اللہ خیر. چلے اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ سب بھائی جو ہیں وہ حدیث کا مطالعہ کر کے آئیں گھر سے, اور اس طرح سے یعنی کہ اگر کوئی درس کی صورت میں کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ درس پیش کر دے یعنی کہ شارٹ, اور اگر صرف شارٹ کے اندر صرف حدیث اور اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر دے. تو انشاءاللہ اس کے لیے اب ہمارے پاس ٹائم ہے. سوال جواب کا سلسلہ بھی ہو گیا ہے, اور کیونکہ یہ پلیٹ فارم سمجھانے کے لیے ہی یعنی کہ اس کو ہم یعنی کہ ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم ہے, اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنا. اللہ کا احسان ہے شاہ صاحب جی. تو جی اگر کسی کی طرف سے کوئی اچھا جی اقبال بھائی مولانا صاحب اب ان کا ختم ہو گیا سلسلہ یا ابھی؟ مولانا صاحب کا درس ختم, ان کا درس ختم ہو گیا. سوال کا اگر کسی کا ہے تو ان سے سوال کر سکتے ہیں, اور مزید حدیث کے حوالے سے یعنی کہ وہ آپ جب بیان کریں گے تو وہ ہماری شاید اس میں رہنمائی فرما دیں. اگر کہیں پہ مطلب ابھی انہوں نے نماز پڑھنے نہیں جانا ابھی انہوں نے جی بالکل جائیں گے, وہ چلے بھی جائیں گے تو ہم حدیث کا اپنا جو ہے پروگرام جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر ساتھیوں کے پاس ہے تو جی. تو یہ مولانا صاحب میرے خیال وہ ٹیلی فون وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. ہاں جی اصغر بھائی اگر ان کو تھوڑا سا یعنی کہ مولانا صاحب کو میرا خیال ان کی ان کا مائک بند ہو گیا مولانا کا. اب وہ ٹھیک ہے, وہ تو فارغ ہو گیا نا مولانا, تو فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے اصغر بھائی آپ پہلے مائک کھول رہا ہے پلیز. جی حکم کریں. نہیں میں نے کہا اگر آپ نے کچھ کوئی بات سوال کوئی بات کوئی اس طرح پلیٹ فارم سے کو کرنی ہو, حدیث کے حوالے سے کچھ آپ نے بیان کرنا ہو پلیز. نہیں اچھا کسی چلے پھر اگر وہ جی میم اقبال صاحب جی حدیث بیان کرو تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث آج وہ مولانا محترم نے اپنے درس میں بھی فرمایا کہ جو ایک آدمی اللہ کے لیے دوسرے کے بھائی کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے تو اس سے اللہ بھی محبت اور پیار کرتا ہے. تو اس کی تفصیل بھی مولانا محترم نے بہت بتا دیا, لیکن اس حلقے یا اس آج کے حوالے سے جو بھی حضرات اس میں شامل ہیں, اگر اسی حدیث پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کو احترام اور محبت کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں, تو ہمارے درمیان میں اکثر جو کشیدگی یا تنقید ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر پاتے, کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, تو وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو میری درخواست یہی ہے کہ آپ بھی عمل کریں اور میں بھی عمل کروں, تاکہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں. ہم قرآن بھی سنتے ہیں, درس بھی سنتے ہیں, اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں, تو عمل تو اللہ نے ہم پہ چھوڑا ہوا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں یا نہ کریں, لیکن ہم عمل کریں گے ہی تو ہمارا آخرت میں کچھ نہ کچھ اس کا ہمیں ملے گا. عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کس طریقے سے ہم اللہ سے اپنی بخشش کی دعا فرمائیں گے. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے تعلقات جو ہے, دوستی ہے, اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے ہو, دوستی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. جزاکم اللہ خیر. جی شکریہ جناب. صحیح بات کہ بعض ٹائم یعنی کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرائرٹی کو یعنی کہ سیٹ نہیں کر پاتے, کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے یعنی کہ اس حدیث کے حوالے سے ہی ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیں, اس کو کلیئر کر لیں کہ بھئی اس میں جس کا کام کو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی نسبت سے ہو, تو اس میں اللہ کی خوشنودی کو شامل حال رکھیں, اور سوچ میں ہی ہونا چاہیے کہ بھئی اس میں یعنی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں خالصتاً یعنی کہ اللہ کے لیے ہے,
تو اس کو اللہ نے مجھے حکم دیا اس چیز کو کام کرنے کا، کیونکہ باقی کے جو سائڈ اس کے وہ یعنی کہ فوائد جو ہے نا وہ خود بخود ہی یعنی کہ اس انسان کو مل جاتے ہیں، لیکن اگر اس پرائرٹی کو سیٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ دنیاوی فوائد تو انسان کو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ اور اس کا جو ثواب اجر و ثواب ہے اس نیت کرنے سے، اس سے آدمی یقینی بات ہے کہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی اس حدیث کے حوالے سے یعنی کہ وہ بھی اکثر بیشتر ہم پیش کرتے ہیں، جب ایک صحابی نے یعنی کہ ایک مکان تعمیر کیا تو اس کے اندر اس نے روشن دان رکھا، اور پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ بھئی یہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تازہ ہوا جو آئے، تو یعنی کہ اس کا مفہوم جو حدیث کا اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندہ اگر اس روشن دان کو اس لیے رکھتا، اس نیت سے رکھتا کہ بھی تاکہ اذان کی آواز جو ہے میرے کانوں میں پڑے، تو یعنی کہ ہوا تو وہ خود آنی تھی، تو اگر یعنی کہ یہ سیٹ یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ پرائرٹی کو سیٹ کر لیں کہ یہ اللہ کے لیے عمل میں کر رہا ہوں، تو دوسری چیز جو ہے وہ تو ہو ہی جائے گی۔ تو اس میں یعنی کہ ضروری ہے کہ یعنی کہ ہم جو بھی کام کریں تو سب سے پہلے یعنی کہ اس میں اللہ کی خوشنودی کو شامل حال رکھیں اور اسی کی نیت ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یعنی کہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس حوالے سے اگر کسی کے ساتھ کسی ساتھی کے اندر اس کو ایڈ کرنا چاہے، کوئی اپنی رائے کو، کوئی اپنی کسی بات کو یا اس کے حدیث کی مزید تشریح کے لیے اگر کچھ ساتھی کرنا چاہے کوئی بات، سوال کرنے چاہیے آدمی کو، یعنی کہ ہمارا ایک دوسرے سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ ہے، اس میں سبھی لوگ یعنی کہ حصہ لیں، اگر نہیں۔ جی وعلیکم السلام اشتاق بھائی۔ میرے ذہن میں ایک حدیث ہے اپنی تذکیر کے لیے بھی اور باقی بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بے شک جی اپنی اصلاح کے حوالے سے ہے، یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کے دل کی یا اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کی جڑ میں بیٹھ گیا ہے، اور اسے ایسے لگتا ہے کہ ابھی پہاڑ گرے گا اور میں اپنے گناہ کی وجہ سے میں اس کے اندر ہلاک کر دیا جاؤں گا اپنی گناہ کی وجہ سے۔ اور جب ایک فاجر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ اس کو اڑا دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، گناہ کے بعد ندامت نہیں ہوتی، اسے خوف نہیں ہوتا ہے مجھے اللہ پکڑ لے گا نا۔ تو میرا اپنا یہ ہے کہ ہم لوگ سب گناہ کرتے ہیں ہر وقت، اور سب سے زیادہ جو اپنے آپ کو اگر ہم پرکھیں تو ہم سب سے زیادہ گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، زبان سے کہ غیبت کے حوالے سے، بہتان کے حوالے سے، پھر کسی کی دل آزاری کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمانی کیفیت کیا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو کیا ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ تو میرے خیال سے میں سب سے پہلے میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو ہم اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اندر ہم کس کیٹیگری میں، ہم مومن ہیں کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ پھر اگر فار ایگزامپل ہمیں کسی کی دل آزاری یا غیبت کے بعد، وہ غیبت بہت سخت گناہ ہے کہ یعنی اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے بارے میں اس کے برابر ہے نا، تو پھر میں اپنی اصلاح کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ پھر ہم یہ دیکھیں اگر کچھ تبدیلی نہیں آتی تو پھر مجھے اندر واقعی کچھ تبدیلی، اپنے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی پرکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں صحیح مومنین کے صف میں کھڑا کرے، اور اگر ہماری ایمان کے اندر کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بڑھوتری عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مشتاق بھائی آپ نے میری حدیث یعنی کہ مجھ سے چھین لی ہے، یہ میری کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ و یدہ، آج کی میری حدیث یہ تھی۔ جی ایسا ہی، اور آپ نے الحمدللہ یعنی کہ اسی کو یعنی اپنا جو مضمون یعنی کہ اس کو وہ رکھا ہے سامنے۔ اور جی ایک میری ایک یہ ہے جسٹ سجیشن ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ جو گناہ کرتے ہیں وہ زبان کے تھرو کرتے ہیں۔ اسے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا تھا کہ یہ جس گناہوں کے ملکہ اس طرح کہا گیا۔ تو اگر اگلی جو ہمارا درس ہے اس حوالے سے ہم اپنی اصلاح کے حوالے سے، جو زبان کے حوالے سے اگر کچھ حدیث ہم دیکھ لیں، بہت زیادہ حدیث ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 2 رانوں اور 2 جبڑوں کے درمیان کی اعضاء کی مجھے جو گارنٹی دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح اگر ہم دیکھ لیں، پھر یہ غیبت کے حوالے سے، بہتان کے حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ ہم کسی کی تعریف میں بڑھ چڑھ کے جو بات کرتے ہیں، اس سے بھی سود کہا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، صرف گناہ صرف وہ نہیں، غیبت ہی کرنا، اگر کسی کی بڑائی وہ بیان کرنا جس کے اندر نہیں ہے، جس کے نہیں ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی گردن توڑ دینے کے نظر بالکل اس کی گردن توڑ دی۔ اس حوالے سے ہم اگر کر لیں، یہ صرف میری سجیشن ہے۔ تو پھر ہم سب لوگ ایک ٹاپک سے جڑے رہیں گے
تو اس کے حوالے سے سب حدیثیں دیکھ لیں. تو میرا خیال سے یہ میری سجیشن اگر آپ کو پسند آئے, یا کوئی بھی ایک ٹاپک ہمیں دے دیا کریں. دیکھیں وہ رینڈم حدیثیں نہ ہو, پھر وہ ایک ہی ہمارا ٹاپک ہو, اس سے ہم سب لوگ جو سب دیکھ کے آ جایا کریں, اپنی اپنی حدیث پیش کر دیا کریں. صحیح, بے شک بے شک. جی جی, تو بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ اس حوالے سے یہ حدیث جو ہے المسلم من سلم المسلمون باللسان و یدہ, جی جی, اور یہ یعنی کہ زیادہ تر حدیث ہم یعنی کہ ہمیں انہیں کو مین تو یہ کہ صرف حدیث سنانے کا یا سننے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو چیز ہم سنتے تو سننا اس لیے چاہیے کہ میں اس میں اپنی جو غلطیاں اس کو ڈھونڈوں, اور اگر وہ اس یعنی کہ جو حدیث کے اندر یا قرآن کی تشریح کے اندر اگر وہ واقعات یعنی مجھ پہ منطبق ہو رہے ہیں, یعنی کہ وہ چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ساری خرابیاں میرے اندر موجود ہیں, اور اس کو مجھے یعنی اس کو پھر مجھے اپنا ہی مخاطب سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی مخاطب ہے, یہ مجھ سے ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی کہ یہ غلطیاں جو میرے میں ساری کچھ ہیں, میری غلطیوں کی طرف اللہ تعالیٰ یعنی کہ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ بھی یہ اپنی غلطیوں کو دور کر لے. اور یہ چھوٹی یہ حدیث جو ہے یعنی کہ یہ چھوٹی سی بظاہر یعنی کہ جتنی چھوٹی حدیث ہے اتنی ہی کمپریہنسو یعنی کہ اس کی یعنی کہ ہے, یعنی کہ یہ حدیث معمولی سمجھنے میں بھی بالکل آسان ہے, لیکن اس کی یعنی کہ جو اثرات ہیں اگر ان پہ یعنی کہ اس پہ غور و فکر کریں تو بلکہ ان افراد سے لے کے اقوام تک سب بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم اس کو یعنی کہ ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ سے دوسرے کی یعنی کہ حفاظت کی گارنٹی کر دیں, اپنی زبان سے دوسرے کی حفاظت کی گارنٹی کر دیں, تو اسی طرح سے جب ہم سوچیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی یعنی کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں گے تو یقینی بات ہے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری غلطیوں اور جو معاشرے کے اندر غلطیاں اور برائیاں ہیں ان کو اس وجہ سے ہم دور کریں. کم از کم یعنی کہ اپنے سٹارٹ تو کر لیں, اپنے فرد سے سٹارٹ کریں, اپنے گھر کے اندر سے, دوستوں احباب کے اندر سے, اس کے بعد پھر اس پہ بڑے لیول پہ یعنی چھوٹے فرد سے لے کے اقوام تک یعنی کہ اس کے بعد جو ہمارے اندر موجود ہیں یہ خرابیاں جو موجود ہیں, تو صاف ظاہر ہے کہ گالی گلوچ اس میں یعنی کہ اب غور و فکر جب آدمی کرتا ہے تو یعنی کہ ہاتھ سے یعنی کہ لڑائی مار پٹائی دست درازی کسی کو ضبط کر دینا یعنی کہ یہ ساری یہ ہاتھ سے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کے عوامل کیا ہیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے عوامل کیا ہیں؟ بعض انسان اپنی تسکین کے لیے چیز کرتا ہے, بعض اپنے دبدبے کے لیے کرتا ہے یعنی کہ ناحق طور پر یعنی کہ کسی کو وہ کر دیتا ہے حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کے عوامل پہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس کی توڑ جو ہے اس کا یا اس کا رد جو ہے اس کی طرف کے آسانی سے یعنی کہ وہ آ سکتے ہیں جب اس پہ یعنی کہ دیکھیں وجہ کیا بنتی ہے. اور اسی طرح سے یعنی کہ جب منہ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں, گالیم گلوچ, تانا تشنی, الزام تراشی, غیبتی آپ نے کر دی, غلط القاب سے پکارنا, یا کسی لوگوں کی موجودگی میں کسی کی بے عزت کرنا, کسی کو نیچا دکھانا, یعنی کہ یہ اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں تو ہیں کہ فرائض یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے اندر آتی ہیں, یعنی کہ غیبت کا قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اس صورت ہے یعنی کہ اس کی حجرات آیت ہے میری ذہن سے وہ نکل رہی ہے, یعنی کہ وہ جس کے اندر یہی ہے کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے مردہ بھائی کا یعنی کہ گوشت جو ہے کھانا پسند کرو گے؟ یقیناً نہیں کرو گے. تو اور دوسری بات غیبت کے حوالے سے ایک ضروری چیز ہے کہ جو ہم اس کا غلط مطلب جو ابھی تک اس کا مطلب نہیں سمجھ پائے, میرا خیال ہے کوئی درجنوں دفعہ اس غیبت کے حوالے سے میں دوستوں کے گوشت کا بات کرتا رہتا ہوں, لیکن ابھی تک غیبت کا مفہوم ہم اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے. بعض لوگوں کے نزدیک غیبت اس طرح سے یعنی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ وہ غیبت کر رہے ہیں, اگر اس کو اس پہ یعنی کہ ٹوکا جائے روکا جائے کہ بھئی یہ نہ کرو, تو وہ اس کو اس بات اس طرح سے اس کو کر کے اس کو یعنی کہ غیبت کے اثر کو ختم کرنا چاہتے کہ نہیں یہ تو یار بات یہ تو اس میں ہے, یہ تو اس کے منہ پہ میں کر سکتا ہوں, یعنی کہ وہ بات جو کسی کی غیر موجودگی کے اندر میں کر رہا ہوں جو غیبت کے زمرے میں آتی ہے, تو دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر میں دوسرے کے سامنے کر سکتا ہوں تو شاید وہ غیبت کے زمرے سے باہر آ گئی, وہ نہیں ہے. حالانکہ غیبت ہے ہی وہی کہ جو کسی کے آدمی کے اندر بات موجود ہو اور اس کی غیر موجودگی کے اندر کیا جائے اور اس کو جب اس کی خبر ملے اس کو اس کی تکلیف ہو,
وہ اس کو محسوس کرے، تو یہی غیبت ہے. اگر کسی کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تو پھر اس کے متعلق کوئی بات آدمی کرتا ہے تو اس کو بہتان کہا گیا ہے، کہ یعنی کہ وہ تو پھر ہے جھوٹ. یعنی کہ ایک چیز کا ایک آپ نے کسی کی طرف نسبت کر دی کوئی چیز جو اس نے نہیں کی، تو وہ تو آپ نے غلط کیا، جھوٹ بولا اور اس پہ اس کی نسبت کر دی اور اس پہ تو بہتان باندھ دیے، تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو غیبت کی یعنی کہ تشریح یعنی کہ وہ لوگ یعنی جو اکثر یعنی کہ یہی اس میں سمجھتے ہیں کہ یار میں فلاں کے منہ پہ یہ بات کر سکتا ہوں. اور بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ سچی بات کرنے کو بہت یعنی کہ اس میں بہت زور دیتے ہیں. اس سے ہٹ کے کہ وہ جو آیت میں نے یعنی کہ حدیث جو پیش کی ہے المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، اس کو اگنور کر جاتے ہیں کہ بھائی اس میری سچی بات سے بھی اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی اس وقت، یعنی کہ اس موقع کی نسبت سے اگر میں سچی بات کر رہا ہوں اور اس سے نیچا اس کی یعنی اصلاح کرنا مقصود نہیں ہے اور لوگوں کے اندر اس کی یعنی تضحیق کرنا مقصود ہے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ چلے یعنی کہ سچی یا اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، بات سچی ہے لیکن لوگوں کے اندر اس انداز سے کی جائے کہ اس کی یعنی تضحیق ہو، اس کو لوگوں کے اندر نیچا دکھایا جائے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ سچی بات بھی وہ فتنے کے زمرے میں اس کو لیے کہ آپ اس وقت یعنی کہ اگر میں اس طرح سے کر رہا ہوں تو میں بھلائی کی بجائے برائی کا جو ہے اس کے یعنی کہ اس کا عنصر اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی یعنی کہ اصلاح کے لیے بہت یعنی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں مشتاق بھائی جو آپ نے یعنی کہ جو بات کی ہے. ہاں ٹھیک، اگر ہم اسی کو یعنی کہ ٹاپک کے طور پر ہم ہر ہفتے کے اندر اس کو اپنا درس کے اندر رکھ لیں تو بہت ہی یعنی کہ مناسب طریقے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو معاشرے کو بھی خراب کرتی ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات کو بھی خراب کرتی ہیں اور اس پوری سوسائٹی یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جاتی ہے. تو اگر اپنے سے ابتدا اس کی کریں تو کم از کم یعنی کہ آج دو چیزیں ہمیں تو یعنی کہ سننے کو مل گئی ہیں کہ اگر کسی سے آدمی تعلقات بناتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے یہی نیت ہونی چاہیے بغیر لالچ کے، بغیر دنیاوی فائدے کے، اس آدمی کی صرف میری دوستی اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، اور اگر اس سے میری ناراضگی کو وجہ بنے گی بھی تو وہ صرف وہ بھی اللہ ہی کی یعنی کہ ناراضگی کی وجہ سے بھی اس سے میں دور رہوں گا. تو اور دوسری یہ کہ اگر یہ دوستوں کا یہ گفتگو کے اندر یہ کسی کو تانا تشنی اور الزام تراشی یا اپنا گالی گلوچ، کیونکہ یہ اس بہت ساری چیزوں کے اندر منافق کی جو نشانی ہے ان کے اندر یعنی کہ یہ بہت ساری چیزیں یہ بھی موجود ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے یا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، اور یعنی کہ اس میں یہ ایک نشانی اس کی بھی یہ پائی جاتی ہے اس میں. اور وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی وعدہ ہے تو وعدہ خلافی کرنا، یعنی کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو میں مشتاق بھائی میری صرف آپ سے صرف گزارش ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس کے ساتھ منسلک دین کے ساتھ اور آپ کی وابستگی قرآن مجید کے ساتھ بھی کافی ہے، تو تھوڑی سی یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ معاونت یہ کریں کہ ٹاپک جو ہے وہ ہر دفعہ یعنی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ٹاپک جو ہے وہ آپ چن کے جو ہے رکھیں گے تو ہم یہاں پہ اناؤنس اس کو کر دیں گے کہ حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے اس ٹاپک پہ آئندہ بات ہوگی کہ ہر چیز جو ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتی. جی جی، تو یہ اس میں اگر تھوڑی سی معاونت یہ کریں گے کہ آپ بتا دیں ہاں بھی اگلے دفعہ بس یہ معاشرتی جو ہمارے اندر میں اپنے اندر جو بھی ہوگا آپ اس کو یعنی اس کی ہم اصلاح کریں. جی جی، بالکل آپ اگلی دفعہ بتا دیں کہ کس ٹاپک پہ ہم بات یعنی کہ حدیث تیار ہونی چاہیے تو سب ساتھی پڑھ کے بھی ہیں، نہیں پڑھ کے آئے گا جو پڑھ کے آئے گا وہ سنا دے گا انشاءاللہ. ابھی یہ زبان کے حوالے سے ہم اس کو مزید اس میں بہت زیادہ حدیث اور بھی جی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، تو اس کو پھر ہم یہ میرے خیال سے اگر اس کو ہم اگلے اس میں کرتے ہیں تو پھر آگے نیکسٹ ویک میں پھر ہم اور انشاءاللہ ٹاپک ڈھونڈیں. ٹھیک انشاءاللہ. اگر کوئی اور یہ بھائی کسی اور کے محترم میں کے ذہن میں ہے تو وہ بتا دیں آئیڈیا. یہ سب ساتھیوں کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کی اسپیشلی اس لیے کیونکہ اگر سب پہ یعنی کہ بات چھوڑ دی جائے نا تو پھر کوئی بھی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، اور چاہے کام چھوٹ معمولی تھوڑا ہو یا بڑا ہو، جب ایک آدمی کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ آسان طریقے سے یعنی کہ ہو جاتا ہے پھر نا. تو ویسے تو سبھی کی ذمہ داری ہے وہ یعنی کہ کسی سے یعنی کہ اسپیشل اگر آپ کو بول دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کریں گے. اگر کسی دوسرے دوست کے ذہن کے اندر ایک ٹاپک کو آتا ہے تو اگلی دفعہ یعنی کہ اس کو ہم جو ہے اپنے مطالعے کے اندر جو ہے لے آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ ہو گیا میرا خیال ہے، ہو گیا. ہاں جی ہاں.
تو اسی کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو، ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ کہنا سننا قبول فرمائے، اور جو بات اس کی خوشنودی کی خاطر ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو بات ہماری زبان سے کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے ادا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری اس کو پکڑ نہ کرے. اگر کسی وجہ سے بھی کسی ساتھی کی کسی وجہ سے بھی کوئی یہاں پہ کسی کی دل آزاری اگر کبھی بھی درس کے درمیان کوئی ایسا ہو تھوڑا کو محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ ایک دوسرے کو اللہ یعنی کہ معاف کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. جی ٹھیک ہے، بسم اللہ. چلیے، اللہ حافظ، السلام علیکم. وعلیکم بہت السلام. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ جزاک